اس چیز سے بچ جانا یہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ آیت 35، اس آیت سے بہت سے لوگوں کی اختلاف رائے ہیں اور بہت سے لوگ کنفیوز ہیں۔ انشاءاللہ اسے ورڈ بائی ورڈ ہم پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں جائیں گے، ڈیپر جائیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس کی طرف قرب، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے احکامات توڑ دینے سے بچنا، یہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اللہ کے قریب جانے کا۔ اللہ کا تقوی یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، اللہ کا ڈر یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ حرام حلال چیزوں میں فرق کرنا، ان سب چیزوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، کوئی بھی ایسے غلط کام سے بچنا، یہ اللہ کا تقوی ہے کہ آپ کوئی بھی غلط کام کرنے لگیں تو آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو کہ اللہ پاک مجھے پکڑ لیں گے، اللہ پاک اس کے اوپر گرفت فرما لیں گے۔ اس چیز سے بچ جانا یہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ دوسری چیز جو اس آیت میں بتائی گئی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ تلاش کرو اس کی طرف قرب۔ یہاں پر وسیلہ کا جو لفظ یوز ہوا ہے اس پر بہت سی کنفیوژنس ہیں۔ لفظ وسیلہ اردو کے معنی میں تو ذریعے کے ہیں، اردو میں اس کا معنی ذریعہ ہے، جبکہ ہم اسے عربی لینگویج کی طرف لے کر جائیں تو عربی سے اگر ہم ٹرانسفر کریں، ٹرانسلیٹ کریں اردو میں، تو اس کا معنی بنتا ہے قرب۔ اگزامپل کے ساتھ سمجھیں، جیسے ذلیل لفظ ہے، ذلیل ایک عربی لفظ بھی ہے اور اردو کا بھی لفظ ہے۔ اردو میں اس کے معنی کمینے کے ہیں، جبکہ عربی سے ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں اسے تو اس کے معنی کمزور کے ہیں۔ اگزامپل آپ کے سامنے میں کوٹ کرنے لگا ہوں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ یہاں پر جو ذلت کا لفظ آیا ہے اس میں کیا معنی لیے گئے ہیں؟ کمزوری کے معنی لیے گئے ہیں کہ کمزور تھے تم۔ یہاں پر اگر ہم اردو کے معنی لیں تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں، اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اسی طرح جہل لفظ ہے، یہ عربی کا بھی ایک لفظ ہے، اردو کا بھی لفظ ہے۔ اردو کی اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اس کا معنی اگر ہم معلوم کریں تو اس کا مطلب ہے ان پڑھ، جبکہ ہم عربی سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو کی طرف تو اس کا معنی بن جاتا ہے جذباتی۔ آیت میں وسیلے سے مراد اللہ کا قرب ہے۔ اب قرب کیا ہے؟ قرب الہی کیا ہے؟ اللہ سے نزدیک تر نزدیک ہونا، یہ قرب الہی ہے۔ اب اس آیت کی طرف آئیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو اللہ کا قرب، اللہ سے نزدیک تر نزدیک ہونے کی کوشش کرو۔ اب وہ قرب کیسے حاصل کرو گے؟ نزدیک تر نزدیک اللہ سے کیسے ہوگے؟ پہلا سٹیپ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور دوسرا اس آیت میں ہی کلیئر کر دیا گیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں جب جہاد کرو گے تو تم اور زیادہ جو ہے نا اللہ کے قریب ہوتے رہو گے۔ فرسٹ سٹیپ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب یہ چیزیں مکمل کر بیٹھو تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اللہ سے اور زیادہ نزدیک تر نزدیک ہونے لگ جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ سے نزدیک تر نزدیک ہونے لگو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جہاد سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کافروں سے لڑنا نہیں ہے، سب سے پہلا افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف لڑا جائے۔ جو چیزیں اپنے نفس میں آپ کے اندر غلط ہیں اسے نکال کے باہر پھینک دیا جائے، یہ جہاد سٹارٹ ہو جائے گی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، سورۃ نساء کی آیت نمبر 76۔ ایمان والے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور شیطان کے ساتھی شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ دیکھیں دو راستے ہیں نا، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔
تو ایمان والے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، شیطان کے ساتھی شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو آپ اگر ایمان والے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر سے شروع کریں، اپنے گہربان میں جا کے جو چیز آپ کے بیچ میں غلط ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ یہ جہاد شروع ہوگی، اور یہ افضل جہاد ہے جب اس میں آپ فلی کنٹرول پا لیں۔ اس کے بعد حق بات کریں، لوگوں تک نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو اگر اس کی ہمت نہیں ہے، زبان سے روکو اس کی ہمت نہیں ہے، دل میں سخت نفرت رکھو اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر کی ٹویننگ کی جائے، اس کے بعد نیکی کا حکم دیا جائے، حق بات کی جائے، برائی ہو رہی ہے اس کو ہاتھ سے روکا جائے، نہیں تو زبان سے روکا جائے، نہیں تو دل میں سخت نفرت رکھی جائے۔